اے میرے رب دے رنگ ویکھ لو تسی جناب ہیں. تو آکھن دا مقصد اے وے اے بڑیاں گلاں کردا ہوندا سی تے اج ویکھ لو. میں آکھیا سی اے جڑا پہلو مسلماناں دا مخالف ہویا پھر علماء دا پھر صحابہ پھر اہل بیت اور پھر نبی دا گستاخ. اور ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے, بے ادب ہے اور یہ دجال ہے اور یہ گستاخ ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پکڑ کر اس کو لگام ڈالی. لیکن ہن میری خواہش ہے اے واپس نہ آوے, اے ہن اپنے وڈے مرزے کولی جاوے. دوستان عزیز, جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ. ہمارے قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن یہ تو اللہ کے ہیں, تو کون سے دن ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے اور جن کے بارے میں حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی رحمت عنایت فرمائی, اپنے بندوں پر کوئی انعام کیا یا فضل کیا, تو فرمایا وہ دن خاص ہو جاتا ہے اس رحمت انعام اور برکت کی وجہ سے. تو فرمایا پھر اللہ کے بندوں کو چاہیے پھر اس دن کو بھولا نہ کریں, اس دن کو یاد کیا کریں. اچھا, یہ دن یاد کرنے میں کیا لاجک ہے, کیوں یاد کرنا ہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو اس نعمت کا ذکر ہو جاتا ہے اور دوسرا نعمت دینے والے خدا کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اس واسطے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے وہ دن جس میں اللہ کوئی انعام عطا کرے تو ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا, یہ تھی پہلی بات. اب دوسری بات کو سمجھیے گا. کائنات میں بڑے بڑے دن ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے ایز اے مسلم, اگر آپ بھی اتفاق کریں تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں, پر میرے حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں, میرے حضور سے بڑا کوئی فضل نہیں, یہ یاد رکھ لیجیے. اچھا, جب کوئی نعمت آئے تو اس دن کو تو ہم یاد کریں, تو جس دن سب سے بڑی نعمت آئے تو ہم پھر 12 ربیع الاول کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو یہ قرآن کہتا ہے اللہ کا دن یاد کرو. کون سا؟ جس میں رحمت و نعمت آئی. تو حضور سے بڑی رحمت و نعمت کوئی نہیں, تو جب وہ آئی تو 12 ربیع الاول کو یاد کرنا تو بنتا ہے نا. اس کو قرآن کی بولی میں کہتے ہیں اشارۃ النص, یعنی قرآن کی آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے. کون سے؟ جس میں نعمت اور رحمت آئی. نبی سے بڑی نعمت اور رحمت کوئی نہیں, جب آئے تو اس دن کو یاد کرنا چاہیے. یہ تو قرآن کی نص کا اشارہ موجود ہے. اچھا, یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو میلاد اقدس ہے, بالخصوص اس نسبت کے ساتھ آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں سادات کے آستانے پہ بیٹھے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا, خود منایا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ اگر یہ میلاد نبی پاک نے منایا تو پھر باقی تو نہیں مناتے, تو وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کئی ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے نبی پاک کو کہا تھا کہ اگر آپ چاند توڑ کے دکھا دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. نبی پاک نے توڑ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جن کے نصیبوں میں ہوتا ہے اسے بات کی سمجھ آتی ہے. اب آپ کہیں گے کیا ہے, ہمیں حدیث سناؤ. توجہ میری طرف رکھیے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھو, ادھر میرے حال دیکھو, ادھر ادھر ادھر. بابا جی ادھر 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 ادھر. میں پیسے دے چکر دے تقریر تسی گوا بہنی, میں تمہیں دسدا پیا تے اپنی توجہ ادھر کو نہیں ہوندی, یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا. جس نے محبت کرنی یہاں رکھ کے چلا جائے, کھلار دیو تو سانو کنجنے ہی پیندے نے, کنجے ہی دے چھڈو. ناراض نہ ہوں آپ حضرات, میں تقریر کرنا آیا اور انج سمجھو میں اپنے گھر آیا بیٹھا. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں اور ویسے بھی بڑے ہیں, اور ان کا تو جو عقیدہ نظریہ اور ہم سے پیار محبت ہے وہ آئندہ بھی اسی انہاں دے صرف گھر دے بندے نہیں, اسی انہاں دے نوکر ہاں. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ایسے لوگ ہیں, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. تو آپ نہ ذرا توجہ کریں گے تاکہ میں بات, او پتر آپ خاموش ہو جائیں میرے بیٹے, تھوڑا ذرا توجہ کرنا. نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا. میں بات یہ کہہ رہا تھا وہ کیسے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں. اگر آدمی کو اتنا سینس ہو نا تو بندہ سوچ سکتا ہے اور یہ مسلم کی حدیث پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جب نبی پاک سے پوچھا گیا کہ حضور ہر سوموار کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, فرمایا اسی دن مجھ پر سب سے پہلی وحی آئی اور اسی دن میں محمد پیدا ہوا تھا. یعنی نبی پاک نے جو دن منایا, سیلیبریٹ کیا, تو اس کو مینشن کیا کہ وجہ کیا تھی. وجہ 2 بیان کی. ایک یہ کہ قرآن نازل ہوا
اور دوسرا یہ کہ میں محمد پیدا ہوا تھا. نبی پاک نے اپنے دن کو خود منایا اور نسبت ولادت کے ساتھ. آپ کو پتا ہے یہ جدید دور ہے اور لوگ بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی تو مجھے ایک بندے نے سوال کروایا کہ اپنے اتاری صاحب نو آکھو بھائی نبی پاک نے میلاد منایا ہے سوموار والا دیہڑا روزہ رکھ کے, اسی ماننے ہاں, لیکن نبی پاک نے تے روزہ رکھ کے میلاد منایا تے تسی بھی روزے والا میلاد کرو نا. تسی تے جلسہ تے جلوس تے لنگر تے پیسے تے مولوی تے سارا کچھ کر چھڑ دیو, تسی تے اگے ٹپ گئے ہو. یہ تو گل اچھا چپ انج ہو جاندے بھی شاید اس تو اگے ہن جواب ہی کوئی نہیں. بھائیا جنی دیر احمد رضا والے جیندے نے ہر سوال دا جواب دے کے جاواں گے. لیکن آپ ذرا اس بات کو سمجھے, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا, تو یہ بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. یہ جو مرزا جہلمی آج کل جیلاں دے وچ بیٹھا جے, اس نے بھی یہی کہا تھا. اس سے جب سوال ہوا نا میلاد کرنا چاہیے تو ہن یہ تو کہہ نہیں سکتا بھی نہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے, چونکہ سیدھا سیدھا کہنے والا شیطان ہوندا ہے. لیکن جڑے چھوٹے شیطان ہوندے جے وہ پھر چھوٹی شیطانی وچ کردے جے نہیں میلاد تو ٹھیک ہے پر روزے والا اگے نہیں. میں کہ بلے تیرے پتر دا ویاہ ہوئے تے چنڈے چنڈیاں سارا لائٹاں جائز ہو جاندیاں نے, حضور واسطے ٹھڈ چ درد کیوں ہوندا؟ یہ تو میں کہ میں تینوں بعد پوچھاں گا, لیکن شیطانی وچ کر جاندے جے. نبی پاک نے روزہ رکھا میلاد کیا تو تم بھی ویسے ہی کرو, تو تم آگے کیوں بڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ. پہلی تو بات یہ ہے, اس مرزے پر میں تھوڑی بات آپ کو سنا دوں. بڑا کہندا سی میں تواڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں, میں دربار بند کر دینے. آؤ دیکھو بوتھا بھی بند جے, چینل بھی بند جے, اکیڈمی بھی بند جے, تو آپ بھی بند جے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تے رہ گیا دربار, تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. ویکھو پھر جدو رب ذلیل کردا ہے تے پھر رب کیویں ذلیل کردا ہے. سمجھ آ گئی جناب؟ میں آکھیا اوے ایتھے تے یزید ورگے نہیں سی چل سکے, تے تو تے نکا جیا بچہ, تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دوسری گل, اللہ دے رنگ ویکھو. اگر کوئی مرزے دا چمچا بیٹھا تو ذرا غور نہ سنے. مینوں لگدا نہیں ایتھے چونکہ شاما دا لنگر کھا کے کوئی مرزے نوں سنے تے پھر لنگر ہی حرام کردا پیا. مینوں لگدا نہیں کوئی ہوئے گا, لیکن میرا ایک سوال ضرور جے, توجہ میرے حال, اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست. میں کیا اللہ دے رنگ شاہ صاحب, میں جڑی گل نتیجے تے میں پہنچیا, میں کہا یکم رمضان آوندا ہے تے وڈا شیطان پھڑیا جاندا ہے, یکم ربیع الاول آیا تے جہلم دا چھوٹا بھی پھڑیا گیا جے. اے میرے رب دے رنگ ویکھ لو تسی جناب. تو آکھن دا مقصد اے وے اے بڑیاں گلاں کردا ہوندا سی, تے اج ویکھ لو. میں آکھیا سی اے جڑا پہلو مسلماناں دا مخالف ہویا, پھر علماء دا, پھر صحابہ, پھر اہل بیت, اور پھر نبی دا گستاخ. اور ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے, بے ادب ہے, اور یہ دجال ہے, اور یہ گستاخ ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پکڑ کر اس کو لگام ڈالی. لیکن ہن میری خواہش ہے اے واپس نہ آوے, اے ہن اپنے وڈے مرزے کولی جاوے. نہیں توجہ فرما رہے نا یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اے ہن اگا نانکیاں دے ہی جاوے, اے واپس ہٹ کے نہ آوے. کیوں کہ یہ ملک گستاخوں کا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے. توجہ ہے جی حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ واہ بھائی واہ, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ میں بات آپ کو سمجھاؤں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بندے کو اتنا گستاخ اور بے ادب اور کمینہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر لوگ یقین کریں اس کے ہر عمل جو بھی ہے اس کی تردید بھی کر رہے ہوں اور بعد میں لعنت بھی ڈال رہے ہوں. دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اچھا کئی بندے اجے بھی کہندے جے حضور شاہ صاحب پتہ کی کہندے نے, مرزا مذہبی سکالر ہے. میں کہ اس مرزے نو مذہبی سکالر کہنا اداں ہی ہے رکشے دے پیچھے بندہ F16 تیارہ لکھ چھڑے. جے رکشا F16 تیارہ نہیں نہ بن سکدا تے مرزا سکالر بھی نہیں بن سکدا. یہ گل میری لکھ لو. لیکن یہ کچھ آزاد خیال لوگ ہیں جنہاں نو لنڈا جیا دین چاہیے نا, بس کلمہ ہوئے, نمازاں اپنی مرضی دیاں, ترابی شاہی کوئی نہیں, نفل شاہی کوئی نہیں, یہ سارا کوئی فالتو ہوندا. چھڈو پرے صحابہ اہل بیت بس مر گئے ختم ہو گئے. جنہاں نو ایداں دا لنڈا دین چاہیے نا, یہ انہاں کمینیاں دا کمینہ امام ہے. رہ گئے دیوانے, یہ اج بھی کہندے نے ساڈا کل بھی نظر شاہ سی, ساڈا اج بھی نظر شاہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور وہ نظر محی الدین شاہ صاحب کی نظر ہے. بیٹھ جائیں بیٹے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, میرے چاند جگہ نہیں ہے آگے, مہربانی فرمائیں اپنی جگہوں پہ بیٹھیے. اب جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے میلاد کرنا ہے نا تو روزہ رکھ کے میلاد کر لو. نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو لہٰذا تم آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا رکو بھائی, یہ صرف میلاد تے فتویٰ لگنا ہے بھی اونج کرنا جی نبی نے, یا باقی شہماں بھی ہے گیاں نے؟ توجہ میری طرف, موبائل جیب میں ڈالو میرے بیٹے.
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਕਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੜ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਹੂੰ ਸਦਕੇ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ तो जिन्ना नीवियां नाल। इस वास्ते आप बार बार मौका ना दे, आप बात सुने जो मैं बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में। हजरात, मैंने कहा नबी पाक के जमाने में जिहाद होता था? कहता जी बिल्कुल होता था। तो मैंने कहा कैसे लड़ा जाता था? कहा जी तीर तलवार और नेज़ों के साथ। तो मैं कहा हुण जिन्नियां जिहादी तंजीमां ने सारे कलाशन गोपा चक के जांदे हो, गोले गरनैड चक्के हुंदे ने, तुसीं हद को नहीं टप्पी? तुसीं भी तीर तलवार नेज़े जिद्दां नबी पाक ने जिहाद कीता उदां करो ना। मिलाद आवे तो सानू कहिंदे उदां करो ते जिहाद भी उदां कर। मेरा सवाल तो है ना। अगर नहीं तारी साहब गल वे जमाना बदल गया और दुश्मन दे कोल असला बदल गया। अगर असी पुराना असला लैके असी दुश्मन नाल लड़ नहीं सकते ते दुश्मन दे सामने कोई जिहाद दे तरमीम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मकसद तो जिहाद लड़ना ही है ना। लै मैं क्या हुण मैं तेरी गिच्ची फड़नी है तो तेरे मसा नहीं कड्डण देना। मैं क्या अगर जिहाद में तरमीम हो सकती है कि जमाना बदल गया, हम दुश्मन के सामने नहीं हो सकते अगर तरमीम ना करें, तो मैंने कहा मीलाद में भी तरमीम करना पड़ेगी। क्यों? हर बंदा अपने लीडर का झंडा झंडी जुलूस लाइट इस्तिकबाल करता है। तो मैंने कहा मेरे मोहम्मद से बड़ा लीडर ही कोई नहीं, मेरे मुस्तफा से बड़ा मीलाद ही किसी का नहीं हो सकता। तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। तुम्हें अपने लीडर याद आते हैं, तुम्हें अपने लिए जमाना याद आता है, तुम्हें हुजूर के लिए जमाना क्यों नहीं याद आता है? समझ आ रही है हजरात को कि कोई नहीं आ रही? मेरे अजीज और मेरे दोस्त, इस वास्ते ये कहना कि नबी पाक ने रोजा रखा था तुम भी रोजा रखो, तो फिर मेरा सवाल है नबी पाक के जमाने में कच्चे मकान थे तुम भी कच्चे बनाओ, नबी पाक के जमाने में कच्ची मस्जिद थी तुम भी कच्ची बनाओ, नबी पाक के जमाने में कुरानी किताबी शक्ल में कुरान नहीं था और तुम भी आज बंद कर दो। कहते ने नहीं इदा तो फिर असी इन्ना जमाना बदल गया चल ही नहीं सकते। तो मैं कहा फिर मिलाद भी उदा नहीं चल सकता पुत, इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बात मैं बता दूं, हम रोजे वाला मिलाद भी करते हैं। आवाज कमजोरों वाली है, मुंह खोल के जरा सुभान अल्लाह सुनाओ ना। हम रोजे वाला मिलाद भी करते हैं, हम रोजा भी रखते हैं सोमवार शरीफ का, ऐसी गल नहीं करें। अगर नहीं यकीन आता तो मदनी चैनल हर सोमवार नूं असर तो बाद खोल लिया जे ते तुहानूं वो दरवेश बह के रोजे की अफतारी बकायदा होंदी कि केड़ा केड़ा हजूर दा रोजा रखे अज दा। समझ आ रही मेरी बात की? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम रोजे वाला मीलाद भी करते हैं, लेकिन जब ये खास दिन आए ना तो हम फिर बदलते जमाने के साथ जो अपने लीडरों के लिए लोगों ने चीजें निकाली हैं, हम इनकी आंखों में भी आंखें डाल के कहते हैं तेरा लीडर होएगा एक जमात दा, मेरा लीडर सारे नबियां दा भी लीडर है ना। अगर आपको यह बात समझ आई है तो आगे चलें बात लेकर, बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। इधर देखिए, मैं ये समझा रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया दिन याद करो, कौन से? जिसमें रहमत आई, हुजूर से बड़ी रहमत नहीं, उस दिन को याद करना। और नबी पाक ने अपना ये मिलाद का दिन खुद मनाया है, दलील ये दे रहा हूं। अब थोड़ा आगे चलिए, मैं एक बात और भी बताऊं आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये जो मिलाद की खास घड़ियां लम्हात और ये दिन है ना, इनकी बरकत भी वापस आती है। मैं आपको इस पर थोड़ा मिसाल दे दूं ताकि बात समझना आसान हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देखें जुमा है ना, जुमा ये जब 8वें दिन वापस आता है ना जुमा, तो इसकी बरकत भी वापस आ जाती है। छोटी ईद है ना, छोटी ईद ये साल के बाद वापस आए तो इसकी बरकत भी वापस आ जाती है। मेराज की रात है, शब्बे कदर है, शब्बे बराअत है, वो जब वापस आए ना साल के बाद, उसकी बरकत भी आ जाती है। हर वो रात जो बरकत वाली है उसकी बरकत वापस आती है। छोटी ईद की बरकत वापस आ सकती है, बड़ी ईद की आ सकती है, रमजान की आ सकती है, शब्बे कदर और शब्बे मेराज की आ सकती है। तो बताओ नबी पाक के 12 रबीउल अव्वल की बरकत वापस नहीं आ सकती है? हमारे लोगों को क्यों नहीं और सुनो, इस पर मैं दलील देता हूं कि नबियों की जो विलादत होती है वो घड़ियां वाकई बाबरकत हो, बरकत वापस आती है। इस पर भी तो दलील चाहिए ना। इधर आओ जरा, दलील सुनो क्या है। आपको पता है कि उलमा फरमाते हैं जुमे वाले दिन एक घड़ी है जिसमें दुआ बहुत कबूल होती है, सुना है ना आपने?
بہت سارے اقوال ہیں، دو قول زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کہ ادھر دیکھیں میری طرف، ایک یہ ہے کہ جب امام عربی خطبے دو پڑھتا ہے نا، ایک خطبہ پڑھ کے بہ جائے دوے واسطے اٹھن لگے تو وچلے جڑے 10-15 سیکنڈ ہوتا نا، اس میں جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے جتنے صفوں میں بیٹھے ہوں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لیں، دل کو ہی زبان بنا لیں۔ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ساڈے کئی بندے ایڈے ٹھیٹ ہوندے جے، مولوی دس چھڈے پھر بھی انہوں نے آکڑ دے کرنی، لے ایتھے کنے روکے، ایویں مولوی کہی جاندا ہے۔ میں کہ اسے واسطے تیری نسل کو بندے دا پتر نہیں جمیا۔ کچھ خدا دا خوف کریا کرو، جے تانوں کو مسئلہ سمجھاوندا تا سن لیا کرو۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ سن لو، وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہ دو خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ این جی سمجھو، یہ 2 خطبے نہیں، 2 رکعتاں چ بیٹھے ہو تو جی میں نماز پڑھ دے ہاتھ نہیں چک سکدے، اے دے دونوں خطبیاں چ بھی نہیں چک سکدے، ادب دے نال بیٹھے رہیا کرو، اس لمحے منگ لیا کرو، رب تبارک و تعالی بغیر ہاتھ چکیوں ہی عطا فرما چھڑدا۔ چلو مسئلہ بھی میں نے بتا دیا، اب آؤ دوسرا لمحہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا لمحہ ہے عصر سے مغرب کا وقت۔ کون سا وقت ہے؟ عصر سے مغرب۔ اس کے اندر اگر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن سوال یہ ہے جو پہلا ٹائم تھا خطبوں والا، اس کا تعلق تو جمعے کے ساتھ ہے کہ جمعے کی برکت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر تا مغرب کی ہے بھی اتنے دعا قبول ہوندی ہے۔ اب یہ سوال ہے، اب اس کا جواب سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اور اہل علم کے علاوہ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے کہ آخر عصر تو بعد کی ہویا سی کہ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ عصر کا وہ ٹائم تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے روح کو پھونکا تھا، اور آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا۔ تو فرمایا جس ٹائم میں آدم علیہ السلام آنکھ کھول لے وہ ٹائم برکت والا ہے، جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، اور قیامت تک وہ ٹائم کی برکت ہے۔ اور میں نے کہا جڑا والا والو، سادات کے آستانے پہ آنے والو، جس لمحے آدم آنکھیں کھولے اگر وہ ٹائم قبولیت دعا کا ہے تو جس لمحے محمد مصطفیٰ آنکھیں کھولے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیز۔ جو گرامی قدر حضرات، اگر سمجھ آئیے صرف سبحان اللہ فرنٹ سیٹاں کوئی نہیں انصاف کر دے پہ تسی۔ اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں، عصر کے بعد میں کیا ایسی برکت ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر جلوہ گری فرمائی اور آنکھ کھولی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنکھ کھولیں تو وہ ٹائم اتنی برکت والا ہے، فرمایا جو بھی ہر جمعے دعا کرے ہم قبول کرتے ہیں، تو جس ٹائم میرے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی ہوگی۔ یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھے کہ یہ میلاد سنیوں نے کوئی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ میں نے کہا بچے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمارا اسلام میلاد منانے کا تو حکم دیتا ہے۔ آپ کہتے میلاد وہ کتھے؟ ہمارے اسلام میں 2 موقع ہیں جس پر کھانا پکانا، کھلانا، بنانا جائز ہے۔ توجہ ہے؟ کتنے موقع؟ مٹھے بول دے پے ہو، 2 موقع۔ نمبر 1 عقیقے کا کھانا، اور نمبر 2 ولیمے کا کھانا۔ عقیقے نو آپا حقیقہ کہنے ہیں، اور تو انہوں پتا ہے حقیقہ کی ہوندا ہے؟ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ یہ کیا ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا؟ ہمارے اسلام میں تو ولادت کی خوشی کرنے کا حکم ہے، کوئی عربی ہوئے، اجمی ہوئے، شہری ہوئے، دیہاتی ہوئے، کوئی امیراں دا منڈا ہوئے، غریباں دا کڑی ہوئے، جڑی بھی پیدا ہوئے، فرمایا دا حقیقہ کرو، دے جمن دی خوشی کرو۔ مینوں مٹھا جہا دسیا دے شاہ صاحب دے آستانے تے آن والے ہو، کوئی بھی جمے تو او دی خوشی ہوئے، اور جے دے صدقے سارا جہاں بنایا پھر او دی خوشی کیوں نہ ہوئے؟ یار سانو دسو تے صحیح نہ، لوکاں نوں اجے میلاد نہیں سمجھ آوندا پیا۔ ہمارے اسلام، جزاک اللہ شاہ صاحب، ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہر بندے کی ولادت سیلیبریٹ ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کیوں نہیں سیلیبریٹ ہو سکتی ہے؟ بولو ذرا پیار کے ساتھ۔ اور آئیے ذرا میں اگلی بات بھی بتا دوں۔ ایک منٹ اگلی بات بھی میں بتا دوں، یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کیمرے لگے ہوں اتنے زیادہ، میں ذمہ دار ہوں آل سنت کا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے۔ نبی پاک نے اپنی ولادت کا لنگر، میلاد کا لنگر خود پکا کے صحابہ کو کھلایا ہوا ہے۔ وہ اتاری صاحب آج تو ادھا دیاں گلاں کرنا بھی، اگر اے سی تے پھر لنگر تے اعتراض کیوں ہوندا ہے؟
میں کہا کئیاں نوں اللہ واسطے دا ویر ہوندا ہے، انہوں نے اعتراض تو کرنا ہویا، لیکن ادھر 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 آپ میری طرف دیکھیں، دیکھو میں نے کہا ہے نبی پاک نے اپنی ولادت کا لنگر پکایا ہے، کھلایا ہے. یہ بچوں کو پیچھے لے جائیں، پیچھے لے جائیں، پیچھے آپ خود بھیج دیا کریں یار، بہت ہی چھوٹے بچے ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی. آ جائے میرے بیچے، جو تہاڈی عمر ہوئے گی اگے آ جاؤ گے. ادھر دیکھنا ذرا سارے جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں. کتاب کا نام ہے الحاوی الفتاوا، لکھنے والے بندے کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ. اگلا جملہ سنے آجے، یہ جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. خاتم المحدثین کا لقب آپ کو دیا گیا. امام سیوطی پاک انہوں نے لکھی ہے کتاب، اس کے اندر آپ نے لکھا، توجہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا تو اس کے بعد ایک عرصہ بعد، پتہ نہیں وہ مکے سے یا مدینے سے کنا عرصہ گزریا، اے میں تفصیل نہیں پڑھی، جدو پڑھا گئے بھی دساں گا، لیکن ہن جنی پڑھی گل او سن لو. نبی پاک نے اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ میرے نبی کا عقیقہ 7ویں دن نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا. تے جدو نبی پاک دا عقیقہ پہلو ہو گیا تو دوبارہ کیوں کیتا ہے؟ اب یار لوگ یہاں جواب پتہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں پہلا جو عقیقہ تھا نا وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا، تو نبی پاک نے دوبارہ دہرایا اس لیے تاکہ عقیقہ ٹھیک ہو جائے. میں کہ مولویو اور ڈنڈیاں مارن والے ہو، مینوں ایک گل دا جواب دے، اگر یہ عقیقہ دہرایا ہے کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا صحیح ہو جائے، تو نبی پاک کا نکاح ابھی تو 15 سال پہلے حضرت اما ختیجہ سے ہوا تھا، وہ بھی تو زمانہ اسلام دے وچ کوئی نہیں سی، عقیقے نال تے نکاح ضروری ہے، تے نبی نے نکاح دہرایا سی. اوہ یہ تو مینوں نہیں پتا، میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. توجہ ہے نا؟ دیکھو گل بندہ کرے دلیل نال کرے. میں کہ نبی پاک نے اپنا نکاح دہرایا ہے، کہندا نہیں ہے نہیں، میں کہ لبن تو بعد کہندا نہیں نبی پاک نے اپنا نکاح نہیں دہرایا. میں کہ حقیقے نالوں نکاح ضروری ہے کہ آہو. میں کہ کیوں نہیں دہرایا؟ کہندا میں نہیں پتا. میں کہ اوریا ہن سن، نبی پاک کا عقیقہ بھی پہلا ٹھیک تھا، نبی پاک کا نکاح بھی ٹھیک تھا، لیکن عقیقہ اس لیے دہرایا، عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا، میلاد کا کھانا. نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنے میلاد کا لنگر پکوا کے اس لیے کھلایا کہ قیامت تک کوئی میلاد کا دشمن آ جائے تو اس کو میرے امتی بتا سکے کہ نبی نے اپنے میلاد کا کھانا پکوا کے کھلایا، یہ سنت ہے. توجہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ سب حضرات کی؟ ویسے جویں نعریاں دا قتل آئی تسی کیتا نا، میں نہیں ویکھیا کدی کسے نوں کردیاں. خدا دے دو نعرے لاؤن والے تے جوان سارے منہ تکدے بیٹھے نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. سنیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دہرایا تاکہ میری ولادت کا کھانا اور لنگر بنانا میری سنت بن جائے. اچھا آپ کہیں گے یہ کس نے لکھا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت کا کھانا میری سنت بن جائے؟ میں کہا میرا پتر امام سیوطی کو جدو سوال ہوا تو امام سیوطی نے آئی جواب دیتا ہے. پوچھا گیا کہ عقیقہ کیوں دہرایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ حضور کے میلاد کا لنگر بنانا کھلانا جائز. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک نے اپنا میلاد بھی منایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں آئے اس وقت کی برکت اپنی ہے، تو پھر میرے نبی کی برکت کیوں نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا. اور پھر اگلی بات سارے بھائی اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ شاید پہلے سنی ہوگی، نہیں تو آئی دوبارہ سنیں تاکہ پتہ چلے کہ میلاد کیا ہے، اور نہ کرنے والے بھی غور کریں اور کرنے والے مزید خوش ہو جائے. نبی پاک کا ایک چاچا ہے جس کا نام تھا ابو لہب، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ سے بڑی دشمنی کی اس نے. پوری ایک سورت اس کی مذمت میں ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری سورت اس کی مذمت میں. یہ جدو مر گیا نا، بخاری کے اندر موجود ہے، خاندان کے کسی بندے نے دیکھا، اور بعد نے کہا حضرت عباس سے جنہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، اور کہنے لگے کہ اے ابو لہب بتا تو خواب میں قبر میں آیا ہے تو کیا بنا تیرے ساتھ؟ یعنی گل کرنا مقصد یہ سی کہ محمد عربی نے جو دین پھیلایا تم نے قبول نہیں کیا تھا، کہ قبر دے وچ مر کے آگے انہوں نے دشمنی کردا کردا بنیا کی ہے. ابو لہب کا جواب سننا. ابو لہب نے پتا کیا کیا؟ انہیں آخیا جدوں دا میں آیا نا وداؤٹ بریک، لتریشن جاری.
کوئی چھٹی نہیں, کوئی ریسٹ نہیں. لیکن کہتا جدو سوار دا دیہڑا ہوندا ہے نا, کئی بندے اپڑ گئے جے, جدو سوار دا دیہڑا ہوندا ہے نا تے کہندا ایک یا دو انگلیاں دا ذکر ہے, کہندا جی کہ تو شربت نکلدا تے میں چوس لینا تے مینوں تھوڑی جی ٹھنڈ پی جاندی ہے تے میرا عذاب ہلکا ہوندا ہے. انہیں آکھیا یار یہ سوار والے دیہڑے تیری انگلیاں چ شربت نکلن دا کی مقصد ہے؟ کہندا صرف یہ مقصد ہے کہ میرے بھائی جڑے سن نا حضرت عبداللہ یعنی نبی پاک دے والد, او نا محمد دی ولادت تو پہلے فوت ہو گئے سن. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 4 ماہ, ایک روایت 6 ماہ پہلے نبی پاک کے والد پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے, وہ کہنے لگا کہ ہن سانو امید سی کہ ساڈے بھرا دے گھر بچہ ہونے والا ہے, تے جدو میری خادمہ نے مینوں دسیا نا بچہ ہویا ہے تے مینوں بھرا مرن دا دکھ تے ہے ہی سی, لیکن نال اے خوشی مینوں چڑھ گئی کہ میرا بھتیجا آ گیا ہے. میں نا محمد بن عبداللہ سمجھ کے, بھتیجا سمجھ کے بڑی خوشی کی تھی. اور میں کہا جا اے سویبا میں تینوں آزاد کر چھڑیا ہے. کہندا آ جڑا میں حضور دا چا کر بیٹھا نا, چا تہاڈی بولی ترجمہ کیتا اجے بھی کئی میں چا ترجمہ کیتا, کئی منہ چوک کے بیٹھے نے. ایک منٹ, انہاں کہ میں جڑا چا کیتا ہے نا تے اے انج اشارہ کیتا بھی جا بھئی سویبا میں تینوں. کہندا آ جڑیاں انگلیاں نے اے تو شربت تاں نکلدا ہے جو میں مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی منائی سی, لیکن اپنا بھتیجا سمجھ کے, محمد بن عبداللہ سمجھ کے, رسول اللہ سمجھ کے نہیں. تے ہن سارے بھرا غور نہ سنیا جے, علماء فرماؤندے نے کہ اگر اس ابو لہب نو برکت مل سکتی ہے کہ انہیں بھتیجا سمجھ کے نبی پاک دا میلاد منایا تو انہوں قبر چ برکت مل سکتی ہے, تے جڑا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ سمجھ کے میلاد مناوے رب انہوں کیسی برکت عطا فرمائے. توجہ میری طرف. نبی پاک اجے انہوں پتہ بھی نہیں جملے دا وزن محسوس کرنا, اجے انہوں پتہ بھی کہ اللہ دے نبی نے صرف بھتیجا سمجھ کے حضور دی خوشی کیتی ہے, تے اللہ تعالیٰ نے انہوں قبر دے وچ او دا جڑا اجر بندا سی دتا ہے, تے جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دا میلاد. تسی سمجھ سکتے ہو اللہ دے تے کیسا فضل فرمائے گا. لیکن گل دور نہ ٹر جائے, ذرا میں گل نو سمیٹن والے پاسے آواں. اور ایڈی جلدی نہیں, گھنٹہ بھی لگ سکتا, 2 بھی لگ سکتے نے. ٹینشن ہی لے کے آئے ہیں یہ مولوی ہر ایک گھنٹہ لاؤے ساڈے اوتے. ذرا سننا ادھر دیکھو اوے میرے دوستو, جزاک اللہ شاہ صاحب, اللہ برکت دے, واقعی محبت والے لوگ ٹکرے ہو, اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے. توجہ میرے حل کرنا میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد دی برکت ہے جنوں پتہ لگ جاندا ہے نا, یقین کرو کدی حضور دا میلاد نہیں جے چھڑدا. اور یہ دے اندر اصل سبب کیا ہے کہ اللہ دا اے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرے حبیب آئے سن تے اساں شکر پہ ادا کرنے, بس اینی گل ہے. اچھا یہ تو گیا نبی پاک دی آمد, آپ دی جلوہ گری, سب کچھ تسی سن لیا, لیکن کئی گلاں اسی بھول جانے ہوں. میں تہاڈے نال بھوک کروں, اور وہ گلاں پتہ کیڑیاں نے, ادھر ویکھیا جی. نبی پاک دی آمد دا ایک مقصد ہے سی, مقصد یہ سی کہ یہ جڑی قوم ہے نا یہ دا تعلق ٹوٹ گیا سی اپنے رب دے نال, جڑا بندگی والا تعلق ہے. نبی پاک آئے سن تاکہ میری امت دا تعلق اپنے رب دی بندگی نال جڑ جاوے. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگ بتاں نو سجدہ کردے سن. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے سورج نو, چاند نو, تاریاں نو, درختاں نو وہ پوجا کردے سن. نبی پاک آئے, نبی پاک نے آ کے انہاں دا رخ بدلیا, اور میں ساریاں چیزاں تو پیچھے ہٹ جاؤ. کینوں سجدہ کرنا ہے؟ وحدہ لا شریک نو سجدہ کر. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ آج آپ جننے بھرا بیٹھے ہیں نا, اگر میری گنتی غلط نہیں, کو 400-500 یا 600 دے قریب تے بندے ہون گے, مگر اینے بندے موسم دی خرابی اور بارش دی باوجود تسی آئے ہو. نبی پاک دی آمد دا پہلا مقصد یہ نماز پڑھنا. ایتھے ہن مٹھے ہو گیا بھی چنگیاں بھلیاں گلاں سناوندا, یکدم نماز اے ساڈی کمزوری جے. پہلا مقصد ہے نماز پڑھنا. کی میں امید کراں کہ مسیتاں نمازیاں دی تعداد ودے گی؟ کوشش کرو مسجد دا رخ کرو. نمبر 2, نبی پاک اس واسطے آئے سن تاکہ اللہ دی کلام, اللہ دی کتاب انہاں نوں دتی جائے, یہ پڑھن, انہاں نوں ثواب بھی ملے, انہاں دی ہدایت بھی ہو جائے. اج اسی قرآن مجید دی تلاوت تو ذرا غافل ہوئے بیٹھے ہاں. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, صرف من نو پوچھ کے دسو کنا عرصہ گزر گیا اسی قرآن اپنے ہتھاں نال کھول کے نہیں. کی وجہ؟ اگر اخباراں ہر روز پڑھیاں جا سکتیاں نے,
اور اگر روزانہ 300 400 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਖੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। बीमार हो गया भी अंदर सेट करा भी सौन वाले अपना है, लेकिन साउंड तेरा बहुत प्यारा चलिया, तेरा 100/100 नंबर है। और मैं क्या बार बार हूँ इनू सैट करांगा, मैं आपे ही सैट हो गया। दो चीज इधर हूँ, तीसरी सुनिया जे, नबी पाक के आने का एक मकसद ये सुनियो, नबी पाक के आने तो पहले माँ बाप नूं मंडियां च वेचिया जांदा सी, धीआं नूं पूरिया जांदा सी ते बेगमां नूं पुछदा कोई नहीं सी। नबी पाक ने माँ बाप के बारे फरमाया, जिहड़ा इन्हां दा चेहरा वेखे अल्लाह कबूल अज दा सवाब अता फरमा दिंदा जे। ये मेरे नबी दी आने का मकसद जे। आपने आके कौम की तरबियत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ हुण रिवायत सुनिया जे, फरमाया कि जिहड़ी औरत दी शादी हो जाए ना, और वो शादी तो बाद पहली औलाद अल्लाह उन्होंने धी दे छड्डे, फरमाया बरकत वाली औरत हुंदी। जिन्ने बंदे बैठे हो जिन्हों अल्लाह ने पहली धी दी है, यकीन करो तुहाडा घर भी बरकत वाला, तेरी घर वाली भी बरकत वाली। लेकिन अफसोस पता किस लिए हुंदा है, जिसले मुंडा जम्मे तो सारे चाह करते हैं, ते कुड़ी जम्मे तो सब तो पहले दादी का मुंह विंगा हुंदा है, मादरत दे नाल, मादरत दे नाल। ये वो दादी है, अपनी पोतरी जम्मी है ना, तेरा मुंह डिंगा है, ये पूरी राजी नहीं, कुड़ी जम लई आ, मैं कहा सी खिलाउणा होऊगा, ये हुण इंज मुंह विंगा करके गल करदी आ। जदों अपनी धी दादी भी आउंदी है ना, ते अपनी धी अगे चल के धी जम्मे, तो फिर ये ना बहुत बड़ी मौलवियाणी बन के दलीलां दिंदी, कोई नहीं रहमत आई आ। वो तेरी धी दे घर आवे तो रहमत है, ते जेरे तेरे पोत दे घर आवे तो सहमत है। ओ बीबी अकल दा इलाज करा। आ जिहड़ी मैं तकरीर शुरू कर दी, तुसीं मुड़ के मैनूं सदना तो कोई नहीं, ये तो मैनूं है पक्क। हाँ जी, लेकिन ये गल्लां बड़ियां खास जे। इहनूं कहंदे जे दो कौमी नजरिया। अपने वास्ते मसला होर क्यों हजरत शाह साहब, अपने वास्ते मसला होर ते धी वास्ते मसला होर। खुदा दा खौफ करो। अगर तेरी धी नूं अल्लाह धी दे छड्डे जी, ओनू रहमत मिली है ना, तो तेरी नूह नूं भी रहमत ही मिली है। समझ आ रही है? इस वास्ते ना औरतां नूं ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी गल, बेगमां नूं कोई नहीं सी पुछदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आके ये तरबियत फरमाई। हदीस सुनिया जे, फरमाया मैं हुस्ने अखलाक दे एतबार दे नाल भी बेहतर हां। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी बीवियां दे नाल हुस्ने अखलाक दे एतबार दे नाल भी बेहतर। इधर वेखो संगीओ, उलमा कहंदे ने वो अपने मां प्यो नूं छड़ दियां ने, अपने भैणां भरावां नूं छड़ दियां ने, और अपने नाद नखरे नाल पलियां होंदियां ने। छड़ के आके ना यकदम आके तेरे घर दी वो समझ लो कि सफाई करने वाला स्वीपर भी बन जांदियां ने, तेरा पवरची भी बन जांदियां ने, तेरी सफाई वाले काम भी वो करदियां ने, तेरे कपड़े भी धोंदियां ने, तेरे आ गए मेहमान नूं भी सांभदियां ने। यानी जिहड़ी नादा नाल पली है ना, वो गोया कि तेरे घर आके एक नौकरानी बन गई, तेरे कपड़े भी धोवे, रोटियां पकावे, मेहमान सांभे, तेरे न्याणे सांभे, तैनूं सांभे। तू फिर गालां कढ़ना है, और तेनू शर्म नहीं आउंदी? ये चुप आ, देख लो शाह साहब ने फड़ लिया, तुहानू कहदे आ सारे ही चुप कर गए आ। करदे होने बिल्कुल इसे तरह। दोस्तों इधर मेरे अल वेखो, इधर मेरे अल वेखो, मैं अज तुहानू गल जिहड़ी शाह साहब गल करदे पए ना, ये बिल्कुल हक और सच करदे पए ने। मैं तुहानू इहदा तरीका दस देना भी ये गल समझनी किवें। अल्लाह ताला ने औरत नूं पैदा कीता है ना, ओनू पैरां चों नहीं पैदा कीता, ना उन्होंने सिर चो पैदा किया, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की खब्बी पसली चो पैदा किया। पैरों चो पता क्यों नहीं पैदा किया कि कोई ये ना समझे पैरों चो पैदा हुई तेन सारी जाति आप जलील ही करना है। सिर चो इस वास्ते नहीं भी इनू सिर ते ना चढ़ा लिया जे, इनू सिर ते नहीं जे चढ़ाना। समझ आ रही है? इनू पसली चो क्यों पैदा किया है? इस वास्ते कि ए पसली दिल और दिल दे विच मुहब्बत है, इहदे नाल मुहब्बत वाले जुमले बोलिया कर, सारा कुछ तेरे तो बाहर के रख छड्डेगी। तवज्जो है कि कोई नहीं सारे हजरात दी? लेकिन असी करने सख्तियां। सानू पता कदों चेते आउंदा जदों आप बुढ़े हो जाते, धीआं भी आउंदे ने ना, फिर कहंदे उस्ताद जी दुआ करियो कोई चंगा बंदा लभ जाए। तो मैं क्या तैनू भी अगले चंगा समझ के दिता सी, तू तो सारी जाति बनिया रहा सुल्तान राई, ते हुण अपनियां वास्ते इमाम मस्जिद लभदा पिया। इधर वेखो सोहणियो, ये नबी पाक दे आउण देखो मकसद जे। अगर तुसी चाहुंदे हो तुहाड़ियां धीआं दी इज्जत होवे ते जिहड़ा तुहानू दित्तियां उहनां दी भी इज्जत करो यार। और इत्थे अगर मेरियां मावां भैणां सुणदियां बैठन, मैं उहनां नू भी आखांगा
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਤਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਹਰ ਮੋਤਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇ, ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੁਆਈ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਡੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਧੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਕਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੜਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਲੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੂਰਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। जज़ाकल्लाह हुजूर। ये अदब है सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा जिहड़ा आले रसूल दा आप करते सन, सैयदा पाक दे दर दा अदब करते सन। समझ आ रही है? उन्हां दा शागिर्द होवे ते फिर तुहानू सुन्नी ना बना के जावे, हो किवें सकदा है? सानू तो उन्हां दी आल औलाद ते जिहड़े शहजादे बैठे ने है, वेखो ना हज़रत शाह साहब हो गए, साडे पीर साद सईद साहब हो गए, साडे पीर ज़हीर सुल्तान शाह साहब हो गए। यकीन करो जदों दे साडे इलाके च ना जणियां ने सिर चुकिया, सानू सौख हो गई, अल्लाह दी कसम है सानू सौख हो गई है भी अगे सानू हर पासे चल के होकरा देना पे, हुण साडे भरा आ गए ने यार। समझ आ रही है? अल्लाह ताला इन्हां सईदां नू सलामत रखे। लेकिन जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा ना, नबी पाक ने बीवियां नू बेटियां नू इज्जत अता फरमाई। और आखिरी गल ते तकरीर मुकदी पई जे, आउण दा मकसद समझो, अपने घर नू जलील ना करो, अपनियां धीआं नू जलील ना करो, अपने घर दे अंदर लड़ाइयां झगड़े ना पैदा करो, अपनियां नौहां नू जलील ना करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मना फरमाया। और आखिरी बात, नबी पाक जदों तक नहीं सन ना आए ते पहलियां कौमां गुनाह करदियां सन ते चेहरे बदल जांदे सन, बांदर सूअर ते खंजीर बन जांदे सन। अल्लाह ने कुरान च फरमाया
وجعل منهم القردة والخنازیر، فرما کئیاں نو باندر بنایا، کئیاں نو سور بنایا، کئیاں نو زمین چ دنسایا، لیکن جدو میرے نبی پیدا ہوئے نا تے اوندے ہی آکھیا اللہم رب ہب لی امتی، اللہم رب ہب لی امتی. جزاک اللہ. اور ایتھے بھی مینوں سرکار محدث اعظم یاد آ گیا، جے اجازت ہوے تو سنا دے آپ نوں. سرکار محدث اعظم فرماؤندے نے اگر اسی ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہندے رہیے نا تے نبی پاک نے جڑا ایک باری سانو امتی آکھیا او دا حق نہیں جے ادا ہو سکدا. ایسا نبی پاک نے اپنی امت دے نال پیار کرنا. میرے نبی پاک آئے تے امت دے چہرے بچا، انہاں دے اج گناہاں تے پردے چہرے سلامت، وجہ نبی پاک دی آمد. جس نبی دے آن دا صدقہ ہی ساڈے گناہاں تے پردے نے، ساڈے چہرے سلامت نے. دسو او دا ماتم بندا یا میلاد بندا ہے؟ اس واسطے میلاد کریا کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈی تے ساڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تمامی احباب اپنی جگہ تے تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ. قبلہ مفتی صاحب نو صرف راستہ دے دیو.